چھوڑ دیں. ان لوگوں کے سامنے کے چہرے اور ہیں، پیچھے کے چہرے اور ہیں. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں میرے بھائی. اس لیے آپ لوگ اپنے بھول پان کے اندر شکار ہو جاتے ہیں کہ یار وہ علی بھائی نے سخت بات کر دی، علی بھائی نے یہ کہہ دیا، علی بھائی نے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوتا ہوں. اس طریقے سے پالیٹکس کے اوپر بھی جب میں بولتا ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں. میرے پاس پولیٹیشنز کا، ایجنسیز کا، فوج کا فرسٹ ہینڈ نالج موجود ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں ساری باتیں پبلکلی تو نہیں بتا سکتا. ان ساری چیزوں کا انالیسس کرنے کے بعد میں ایک ورڈکٹ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو آئی ہے، یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور جو ایشو آیا، امید ہے کل تک ڈیسیژن آ جائے گا کورٹ کا بھی. تو اس میں نے جو بولا، میں نے ایک بکش طریقے سے، علمی طریقے سے، کسی کا لحاظ نہیں کیا، کسی کی سپورٹ نہیں کی. جس کی اچھی بات ہے اس کی تعریف کی، جو بری بات ہے اس کو غلط کہا. دیکھیں جذبات میں اگر ہو نا، میرے بھی جذبات ہیں، لیکن میرا مسئلہ ہے کہ میں ایک علمی آدمی ہوں. میں دلائل کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. اور اس میں بنیادی شرط ہوتا ہے بکش ہونا. جیسے دین کے معاملات میں قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتا ہوں، اسی طریقے سے پالیٹکس میں ظاہر اتھارٹی آئین پاکستان ہے. اب اس پہ یہ کہنا ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، تو میرے بھائی اگر آئین قرآن و حدیث نہیں ہے تو آئین پاکستان کی بغاوت تو پاکستان کے اندر غداری ہے. اسی وجہ سے پرویز مشرف کو بھی سزائے موت ہوئی نا. ٹھیک ہے. فوجی جو اپنا حلف اٹھاتے ہیں کاکول اکیڈمی کا، 2 لائنوں کا حلف ہے. اس میں ہے کہ میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا اور کسی میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن بڑی مشکل سے ان 2 لائنوں پہ وہ عمل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہنا ہم نے اس کو نہیں ماننا، تو میرے بھائی آپ تو بے دین لوگ ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث ہے مشکات میں کہ جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنا، حلف اٹھانا ہی کوئی چھوٹی چیز ہے، اور کہتے ہیں جی وہ اگر کسی نے حلف کی خلاف ورزی کر دی یا آئین توڑ دیا تو اس میں کون سی کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ ہو گیا. میرے بھائی یہ قرآن و حدیث میں ہی آیا ہے کہ دین مذہب ہی نہیں اس کا جو عہد کو توڑتا ہے، اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک جنرل ہے رول. پرائم منسٹر سے اس کے حلف کے بارے میں پوچھا جائے گا، پریزیڈنٹ سے اس کے حلف بارے میں، اپوزیشن لیڈر سے اس کے حلف کے بارے میں، آرمی چیف سے اس کے حلف کے بارے میں. تو ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اس بکش فارم میں چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 نمبری نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت تھی اور کچھ لوگوں نے فلور کراسنگ کی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے آ کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، تو عمران خان صاحب فرما رہے تھے یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لی عمران خان صاحب کی بات. اب یہ نہیں ہے کہ آج اگر ان کے ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں. اب کہنا کہ ان کے ضمیر کی آواز ہے. اگر فلور کراسنگ اس وقت اچھی تھی تو آج بھی اچھی ہے، اگر اس وقت بری تھی تو آج بھی بری ہے. ہاں مجھ سے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا، اس وقت بھی غلط ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب آپ کی باری آئے تو آپ اپنا قانون اور رول ہی بدل لیں. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی مجھے بہت کچھ پتا ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی بھائی پالیٹکس پہ نہ آپ بولیں، مجھے کوئی شوق نہیں میرے بھائی پالیٹکس پہ بولنے کا، نہ میں نے کوئی اس سے بینیفٹ اٹھانا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں تو اس وقت تو اب سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا، مسلمانوں کا یہی بنا ہے نا. میں اس کو کرنٹ افیئر کے طور پہ لے رہا ہوتا ہوں. ورنہ یقین کرے کہ میں نے پالیٹکس کو ڈسکس کرنا ہوتا تو 3.5 سال میں عمران خان صاحب کے ناک میں دم کر کے رکھتا. جس طریقے سے وہ اپنے کنٹینر کی ہوئی باتوں سے وقتاً فوقتاً پھرتے چلے گئے، اور ان کے قریبی لوگوں نے جس طریقے سے لوٹ مار کا بازار گرم کیا، جو ان کو خود بھی پتا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ نہیں چل سکے. پہلے ہمیں کنٹینر پہ وہ کہا کرتے تھے ایک ٹیم لیڈر اوپر آ جائے صحیح تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. آج وہ آ کے کہتے ہیں مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. تو وہ خود اپنی باتوں کو وائلیٹ کرتے ہیں، کبھی اسے یو ٹرن کا نام دیتے ہیں کبھی کچھ. لیکن میں نے کبھی نہیں کیا. عمران خان صاحب پہ جب بھی برا وقت آیا، ان کے اپنے زر خرید مولوی بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. یہ چھوٹی بات سی، ان کے اوپر گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا غزوہ احد کے حوالے سے. صرف پلانٹ ارتھ پہ میں اکیلا بندہ تھا جس نے دفاع کیا. اور آپ کو پتا ہے میں نے اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہوئی تھی. کن لوگوں سے میں ٹکر لے رہا تھا. ٹی ایل پی اس وقت عروج کے اوپر تھی. پھر نبی الاسلام کے اوپر وہ لفظ ذلیل استعمال کرنے کے اوپر انہوں نے گستاخی کا فتویٰ لگایا. تو میں نے کہا کہ یہ لفظ انہوں نے اپنی اردو ڈکشنری کی کمزوری کی وجہ سے یوز کیا. نعوذ باللہ، یہ فتویٰ نہیں لگتا.
باقی پھر میں نے ان کو پھر ان کے گھر سے خبر دی کہ دیوبند اور اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ نے ذلیل کا لفظ تمام انبیاء اور فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے، نیک بندوں کے لیے، تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے، اور پھر نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے وہ ذلت کا لفظ دکھایا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان تو بیٹھے ہوئے سیکیورٹی کے اندر، میں تو کسی سیکیورٹی میں نہیں بیٹھا ہوا، میں نے اپنی لائف کو ونریبل کر کے ان کا دفاع کیا. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولیں. میری عمر 44 سال پلس ہو چکی ہوئی ہے میرے بھائی، آپ لوگ ابھی ٹین ایجرز ہیں، آپ کا نہ اتنا تجربہ ہے. میں نے ان ساروں لوگوں کے ادوار دیکھے ہیں، کس کس طریقے سے نواز شریف صاحب نے بے نظیر کے ساتھ زیادتی کی 90s کے اندر، بے نظیر نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ سب میرے سامنے ہے. میں ہوش میں تھا جب یہ سارے تماشے دیکھ رہا تھا. اور مشرف کا تو سارے کا سارا دور تو میں ظاہر بہت بڑی ایج میں نے دیکھا ہے، 20 پلس کی ایج کے اندر. اس کے بعد پھر زرداری صاحب کا دور، پھر نواز شریف کا، پھر عمران خان صاحب کا. تو میرے پاس بہت کچھ نالج ہوتا ہے، لیکن میں ساری چیزیں پھر پبلکلی شیئر نہیں کرتا. میں صرف ورڈک دیتا ہوں اور بڑی بیلنسڈ. اس میں کسی کو اختلاف ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرے. کوئی بڑے سے بڑا اینکر، کوئی بڑے سے بڑا صحافی اگر چاہتا ہے مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، میرے پلیٹ فارم حاضر ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. پی ٹی آئی والے اگر سمجھتے ہیں نا کہ عمران ریاض خان صاحب جو میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ میری ان باتوں کا ڈینائل کر سکتے ہیں، تو آئیں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں ایک ایک چیز سامنے رکھوں گا، قرآن و سنت سے آیات اور احادیث رکھوں گا، عمران خان صاحب کے بیان رکھوں گا، اور میں کہوں گا تم نے اللہ کو جان دینی ہے، بتاؤ قرآن پہ حلف رکھ کے کہ کیا یہ اس طریقے سے ایسے ہی ہے. اور ٹائم قیامت تک ہے، کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یہ صرف میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نون لیگ کے لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اور اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بھی، ان کے بھی جو چہیتے لوگ ہیں نا، وہ اپنے چہیتوں کو لے کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، فیکٹس اینڈ فگر سے بات کروں گا. اور اس دن سے ڈریں کہ میں کبھی اینکر بن کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر آ جاؤں. ٹھیک ہے، میں تو قرآن کی یہ باقی اینکر تو صرف آپ کو آپ کے کلپ دکھاتے ہیں نا، میں تو آیات اور احادیث پڑھ کے آپ کے اوپر شرعی حکم بھی بیان کروں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے کتنے معاملات مشکل ہو جائیں گے. تو اس وقت میں نے جو ورڈک دی ہے، میں نے دلائل کی روشنی میں دی ہے. مجھے بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہم ساری باتیں تو پبلکلی نہیں کر سکتے. میرے پاس تو عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں نا، وہ بھی آتے رہتے ہیں، جن کی بنی گالہ تک رسائی ہے. انڈائریکٹلی میرے پاس ایجنسیز کے، فوج کے لوگ بھی میسیجز اپنے لے کے آتے ہیں، لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ میں کسی کے لیے کسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر نہیں سکتا. میں بات وہی کروں گا جو دلائل کی روشنی میں بالکل ٹھیک بات ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ہماری جو خاتون اول ہیں آنٹی پنکی، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا تھا سما ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب سے شریف النفس اینکر ہیں میڈیا کے اوپر. اس لیے میں آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے میری ذات کے اوپر حملے کیے، ناجائز حملے کیے، کسی کی فیملی تک نہیں پہنچنا چاہیے. تو صرف آپ واحد اینکر تھے جنہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی اور بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی ہے. کوئی شک نہیں ہے، بہت ڈیسنٹ ہے وہ. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے باقاعدہ فوج کو خط لکھ کے ریٹن میں پوچھا ہے کہ جو عمران خان صاحب بیانیہ کھڑا کر رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ کوئی اس طرح کی بات ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے کنفرم کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک مس کمیونیکیشن ہوئی ہے وزارت خارجہ اور ان کی درمیان کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ریٹن میں نے جواب لیا، اور ریٹن میں وہ شبلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ دکھائیں کس سے جواب لیا. انہوں نے کہا آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ کس سے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ ان کو بھی کہہ دیں گے جی انہوں نے بھی لفافہ لے لیا. میرے بھائی اس وقت میں آپ کو بس دبے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ 2 بڑوں کی لڑائی ہے، اور ان دونوں بڑوں کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے. حکومت ایک بڑے کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپوزیشن دوسرے بڑے کو سپورٹ کر رہی ہے. ان دونوں کے ایجنڈے یہ ہیں. یہ کوئی ووٹ کو عزت نہیں دے رہے، جو یہ ووٹ کو عزت دو والا حوالہ بیان کرتے ہیں، اور نہ کسی کے اندر کوئی اتنی حب الوطنی جاگی ہوئی ہے. ابھی ندیم افضل چاند صاحب کا بھی انٹرویو آیا ہے، بڑے احترام سے انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا ہے. ان کا پورا انٹرویو رکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھیں. انہوں نے پوری ہسٹری بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عافیہ صدیقی کا ذکر کرنے سے پی ایم صاحب نے منع کیا کہ نہیں امریکہ سے حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے. اور میں اس بات میں ان کے ساتھ ہوں کہ ایک عافیہ صدیقی کے پیچھے 22 کروڑ عوام کو سٹیک پہ نہیں لگایا جا سکتا. حکومتیں اسی طریقے سے ہی چلتی ہیں، علم و حکمت کے ساتھ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کریں،
کہ وہاں تو اپنے ساتھیوں کو یہ بتائیں کہ عافیہ صدیقی کا نام نہیں لینا ورنہ امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور پبلک میں آ کے آپ اسی ٹکٹ کو دوسری طرف لے جائیں اور آپ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہی کام علماء بھی کرتے ہیں، یہی ہمارے پولیٹیشین کرتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ڈان لیگ آئی تو فوراً جو ہے وہ آصف غفور صاحب نے اس وقت ٹویٹ کر دی، بعد میں خیر ڈیلیٹ کی، اور باجوہ صاحب نے خود کہا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے یہ بات کی کہ ظاہر ہے کہ ہیرارکی کو فالو کرنا ہے، ڈیموکریٹک بندہ ایسے ہی ہوتا ہے، انہوں نے وہ واپس لے لی. خیر بعد میں جو غصہ اتارا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں فیصل واؤڈا صاحب نے فوجی بوٹ لا کے کاشف عباسی کے پروگرام میں رکھا تو کاشف عباسی نے سب سے پہلے تو اپنی عزت کم کروائی. اسے نہیں پتا تھا اتنا بڑا بوٹ لے کے آیا اندر اسٹوڈیو میں، اس کی مرضی سے لایا تھا. یہ سارا تماشا جب پوری قوم نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو سیاست میں فوج کو کون گھسیٹ رہا تھا؟ فیصل واؤڈا صاحب. یہ بوٹ لا کے اگر نون لیگ والوں نے رکھا ہوتا نا تو آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی. اس نے رکھا، کوئی ٹویٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے. میں نے جب یہ بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لاکھ اختلاف، یار مجھ سے کو کہہ سکتا ہے کہ میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتا ہوں؟ میں نے تو دیوبندیت کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا قائد و نظریات میں. کبھی اہل حدیث اور شیعہ اور بریلویوں نے ان کو اتنا چیلنج نہیں کیا تھا جتنا میں نے کیا دیوبندیت کو. ٹھیک ہے. میرے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ ان کی کوالٹی ہے کہ انہوں نے کے پی کے لوگوں کو نان سٹیٹ ایکٹر بننے سے روکا ہے اور پولیٹیکل دھارے میں لے کے آئے ہیں. اور عرصہ دراز سے اسٹیبلشمنٹ کے وہ کارندے تھے وہاں پہ. یہ تو اب آپ کو اختلافات نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی بظاہر ہے وہ ایک دوسری پارٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ دوسری پارٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آپ کو وقت کے بعد کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا، لیکن پتہ ذرا دیر سے چلتا ہے. سارے اگر ہماری طرح انٹیلیجنٹ لوگ ہوں اور فرسٹ ہینڈ نالج ہو تو پھر تو میرے بھائی پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی کب کی آ گئی ہوتی. اسے تو ہم کہتے ہیں غامدی صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں، میں تو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سیدھا کر کے چلائیں گے. انٹیلیجنٹ بندے کی ضرورت ہے. تو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پولیٹیکل دھارے میں لے کے آئے ہیں، 5 لاکھ علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، پھر ملینز آف سٹوڈنٹس ہیں ان کے افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی، تو میں تو ان کو اس حوالے سے ابھی بھی کہتا ہوں ایسٹ ہے. اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، کمزوریاں تو ہیں، وہ ہمیں تو پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ نالج ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے ہمارے اسٹوڈنٹس ناراض ہو کے تھی، علی بھائی آپ نے تعریف کر دی. یار تعریف ایک جز میں کی ہے نا. نبی علیہ السلام نے نہیں، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ آیا تھا جو تیرے پاس مہمان انسانی شکل میں، یہ ہے شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. یہ صحیح بخاری 2311 نمبر حدیث ہے. تو سچی بات کوئی شیطان بھی کرے اس کی بھی تصدیق کرنی چاہیے. خیر اس وقت یہ لوگ ناراض ہوئے. کچھ عرصے بعد جب پہلا دھرنا آیا فضل الرحمان صاحب کا، تو آصف غفور صاحب وہاں سے فضل الرحمان صاحب تقریر کرتے تھے، اور یہاں پہ یعنی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کی کانپیں ٹانگ رہی تھی اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ان کانپیں ٹانگنے کے دوران وہ تقریر کرتے تھے اور ادھر سے آصف غفور صاحب کی ٹویٹ آ جاتی تھی کہ نہیں جی سب سے سینئر سیاستدان ہے، بہت سیزنڈ سیاستدان ہے، فضل الرحمان صاحب بہت میچور ہیں. میں نے تو ایک جملہ بولا تھا، انہوں نے تو تعریفوں کے پل مان دیے ان کے لیے. تو اس وقت کسی پی ٹی اے والے کو خیال نہیں آیا کہ وہ کہے کہ یار یہ ہمیں کیوں کہانی کراتے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انڈین ایجنٹ ہیں اور یہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ بننا چاہتا ہے. تو میرے بھائی میرا صرف ایک ایشو ہے، میں ہوں ٹروتھ لور. میں نے بار بار بتایا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو ہم سے اختلاف رائے ہے وہ جی کھول کے کریں، لیکن جذبات سے نہیں میرے بھائی. جذبات میرے بھی بہت ہیں. اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں نا، میری کبھی خواہش نہیں تھی. 2013 میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا، لیکن جب 2014 میں انہوں نے دھرنے دیے نا، مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ نہیں یہ پھر اعلی کار بن گئے ہیں ان لوگوں کا کہ جو لوگ حکومتیں گراتے ہیں. اور دیکھ لیں ان کے ساتھ پھر وہی مکافات عمل ہوا ہے. آج وہی لوگ ان کی حکومت بھی گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ باہر کی سازش نہیں ہے، اندر سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان دنوں عمرے پہ تھا 2014 میں. میں نے جب دیکھا نا، میں نے کہا یار یہ میرا لیڈر ہے، اس نے یہ کیا کر دیا. پھر میں نے 2018 میں ان کو ووٹ نہیں ڈالی. میری بیوی نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالی.
شام کو جب رزلٹ آیا تو میری بیوی مجھے کہتی ہے ہاں بھی سناؤ کس کے ساتھ ہو. میں نے کہا عمران خان صاحب میرے پرائم منسٹر ہیں. میں نے ووٹ نہیں ان کو ڈالی لیکن اب ونس جب ڈیسائیڈ ہو گیا پرائم منسٹر ہے میرے. اور اسی رات میں نے اپنے دوستوں کو ایک پریڈکشن کی تھی جو میں آپ کو کوڈ ورڈز میں بتا دیتا ہوں. 2018 کے الیکشن کے دن وہ جو میں نے ایگزیکٹ جملہ بولا تھا وہ میں کیمرے میں نہیں بول سکتا. میں نے اس کے میں آپ کو لائٹر موڈ میں وہ بتا دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب میرے پرائم منسٹر ہیں آج کے بعد. ان پہ جب بھی برا وقت آئے گا میں سپورٹ کروں گا قرآن و سنت کے دائرے میں, غلطی کو ہائی لائٹ کروں گا. اور دیکھیں مولویوں نے جب جب ان پہ فتوے لگائے میں نے دفاع کیا. اور جو جملہ میں نے بولا تھا نا اس کو میں ذرا لائٹر کر کے تھوڑا ڈائلیوٹ کر کے بیان کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میری بات آج یاد رکھنا, یہ شخص ان قریب ان قوتوں کے لیے خود کش حملہ آور بن جائے گا جو پاکستان میں جمہوری نظام کو چلنے نہیں دیتے. اور پھر وہ کام جو 70 سال میں کوئی نہیں کر سکا نا اس شخص کے ذریعے ہوگا. یہ میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. جو ایگزیکٹ جملے میں نے بولے تھے نا وہ میں کیمرے میں نہیں بولنا چاہتا. تو آج دیکھ لیں 3.5 سال بعد وہ چیز ہو گئی, سامنے آ گئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری دلی کبھی خواہش نہیں تھی. میں نے ہمیشہ کہا کہ 5 سال پورے کریں. ابھی بھی یہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی تھی میں نے کہا اگرچہ آپ لوگوں کے ساتھ عمران خان نے یہی کیا تھا 2014 کے بعد, لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ تو کم از کم سمجھتے تھے کہ اس طرح میچور ہو چکی پیپلز پارٹی نون لیگ ان ایشوز کے اندر. تو میں نے الحمدللہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا. اسلام فوبیا والی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد میں نے باقاعدہ 53 سیکنڈ کی ایک چھوٹی ویڈیو تاکہ لوگ سٹیٹس پہ لگا سکیں, فی البدی میری ایک گفتگو تھی, وہ ہم نے الحمدللہ سپورٹ کیا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں ختم ہونی چاہیے تھی, عمران خان صاحب کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی, ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, مقابلہ کرتے. ان کا گراف اتنا اوپر چلا گیا تھا, انہوں نے کیا کر لینا تھا. تو میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ عمران خان صاحب ناکام ہوتے, لیکن یہ بات ماننی پڑے گی ان 3.5 سالوں کے اندر جتنی مہنگائی آئی, ان کے قریبی لوگوں نے جس طریقے سے منسٹریز میں پرفارم کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. دیکھیں دل کی خواہش اور چیز ہے, پریکٹیکلی ہونا اور چیز ہے. دل کی خواہش اگر میری پوچھے تو میں یعنی میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے گورنمنٹ سے اترتے, کبھی خواہش نہیں تھی. میری خواہش تھی وہ کامیاب ہوتے جس طرح انہوں نے 1992 میں ہمیں ورلڈ کپ جتا کے جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. وہ ایک کامیاب پرائم منسٹر بن کے اور ایک ایسے تگڑے پرائم منسٹر بن کے ابھرتے کہ آندہ کبھی اسٹیبلشمنٹ جرت نہ کرتی پرائم منسٹر کو اپنے اشاروں پہ نچانے کی, اور پیور اسلامک ڈیموکریسی یہاں پہ آتی جہاں پہ ہر شخص آئین کے دائرے کے اندر چلتا. اور اتنی پاورفل پرسنالٹی جس کی پبلک میں روٹس ہوں وہ صرف عمران خان صاحب تھے. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ اس طریقے سے یہ کچھ ہوتا, نہ مستقبل کے لیے. لیکن میری خواہش کرنے سے تو میرے بھائی کچھ نہیں ہونا. جب تک آپ اپنی غلطیوں سے لرن نہیں کریں گے, آپ سیکھیں گے نہیں, اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, اور پھر ایک ایک کر کے آپ کے سارے وہ مخلص ساتھی جو شروع سے آپ کے ساتھ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, ان کے بارے میں آپ یہ کہنا کہ جی انہوں نے ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, تو یہ بات تو پھر میرے بھائی غلط ہے. شہزاد اکبر صاحب کدھر ہیں جن کو آپ نے نامینیٹ کیا ہوا تھا پکڑنے کے لیے, بھی چلے گئے. تو میرے بھائی ہر چیز کے جواب دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا مجھے جو عمران خان صاحب سے سب سے بڑا گلہ ہے نا, جہاں ان کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ٹین ایجرز کو پولیٹکس کے اندر کروایا ہے انٹر, اس اعتبار سے کہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں, وہیں پہ مجھے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی زبان کو جس طرح ہماری نان اسٹیٹ ایکٹر بعض تنظیموں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر گالی گلوچ والا معاملہ شروع کیا پاکستان کے اندر مذہب کے نام کے اوپر, اس طرح افسوس کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے اندر میں نے یہ گالی گلوچ والا عنصر بہت زیادہ دیکھا, اور الزامات لگانے والا. دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے, ایون میں تو دیکھا بعض میری ویڈیوز کے نیچے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے جی پیسے لے لیے. میرے بھائی مجھ سے تو گن پوائنٹ پہ کوئی کام نہیں کروا سکتا, ٹھیک ہے. حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا میرے پاس کون کون لوگ آئے ہیں, لیکن انہوں نے جب دیکھا یہ تو مولا علی کا جانشین ہے, اس کو تو ہم نہیں خرید سکتے, یہ تو وہی بات کرے گا جس بات کو یہ صحیح سمجھتا ہے, تو مایوس ہو کے گئے. ابھی تک لوگ آتے ہیں, بھید بدل کے آتے ہیں چیک کرنے کے لیے. مجھے تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے.
پھر 17 سال تک میں خود ڈیفنس کے ادارے سے وابستہ رہا ہوں. میں نے پاکستان کے سینئر فوجی آفیسرز کو، فوج کے کلچر کو، اس طریقے سے ڈیفنس کے اداروں کے کلچر کو بڑا قریب سے ہائیسٹ لیول کے اوپر دیکھا ہے. میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، اس لیے میں وہ ساری باتیں کرنا نہیں چاہتا. پلیز خدا کے لیے کسی کو غدار وطن نہ کہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو تعویل کی غلطی لگی. جس طرح ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، اختلاف رائے رکھنا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ گستاخ رسول ہو، آپ مشرک ہو. ہاں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ گستاخی کی، یہ باتوں میں شرک ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگانا. تو آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ جی فلاں نواز شریف صاحب کے بیان میں سے جو ہے وہ اس چیز کو اویل کیا ہے پاکستان کی دشمن قوتوں نے، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ نہ کہیں کہ وہ اعلی کار بنے. دیکھیں نیب نے پتہ ایک دفعہ وہ ورڈکٹ جاری کر دی کہ جی وہ اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر. بعد میں کوئی نہیں ثابت ہوئی، پھر ایک چھوٹی سی لائن لگا کے انہوں نے معذرت کی، لیکن اس کے اوپر جو بیانیہ بننا تھا وہ بن گیا. عمران خان صاحب اپنی ویڈیوز کے اندر 35 پنکچر کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے. اینڈ پہ جا کے کورٹ میں ریٹن میں عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا. لیکن آپ نے اس کی وجہ سے نجم سیٹھی صاحب کو جو ونریبل کرنا تھا وہ تو آپ نے کر دیا نا. تو اس طرح خدا کے لیے نہ کیا کریں، ایسی بات نہ کیا کریں، اس ایکسٹریم پہ نہ جایا کریں، لوگوں کی لائف کو تھریٹ نہ کیا کریں. اب یہ بات کہاں کی کرنی بنتی ہے کہ یار آپ یہ کہیں کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلا گیا ان کو لوگ رشتے نہیں دیں گے، ان کے بچوں کو سکولوں میں لوگ آوازیں لگائیں گے. یار یہ ایک پرائم منسٹر کی لینگویج ہے. کل کو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی پاکستان کی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم عمران خان صاحب کو کہے کہ جی آپ چونکہ نعوذ باللہ یہودی ایجنٹ ہے ہماری نظر میں، تو جو ہے نا وہ آپ کی جماعت کے لوگ جہاں پہ جائیں گے ہم ان کے ساتھ وہ پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے ان کے اوپر، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ ہم سب کچھ آپ کے ساتھ کریں گے. تو مجھے بتائیں آپ کی چیخیں نہیں نکلیں گی، پھر آسمانوں تک نہیں جائیں گی. اس دن سے ڈر جائیں. آپ لوگوں کی لائف کو ونریبل نہ کریں، کسی کی گھر تک نہ پہنچیں، کسی دشمنی کو اس تک نہ لے کے جائیں. یار یہ آپ کو پتہ نہیں کہ پھر کیا کچھ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ. مذہبی جماعتیں میں یہی کچھ کرنا شروع کر دیں تو آپ لوگوں کی تو اتنی چاہنے والے نہیں ہیں. برگر فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ شاید وہ کچھ پرفارم نہ کر سکیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب کے اوپر گولی چلا دی تھی نا، انٹیریئر منسٹر تھے، کتنی سینسٹیو پوسٹ پہ تھے. کس نے چلائی تھی گولی؟ اس نے دیکھیں نعرہ مار کے چلائی کہ قانون بدل دیا، قانون بدل دیا. حالانکہ میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں احسن اقبال صاحب کو. 5 وقت کے نمازی آدمی ہیں، موحد ہیں، رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. ان کی والدہ بھی ایک دیندار عورت تھی، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. انسانی کمزوریاں ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے. تو جس طرح گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کرنا، یہ آپ اس کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی شخص کے اوپر غدار وطن اس قسم کے فتوے جب لگاتے ہیں نا تو آپ اس کو ونریبل کر دیتے ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں. میں چونکہ آپ کے استاد کی حیثیت سے آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے. خدا کے لیے میں علمی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اگر میں نے شاہ زیب خانزادہ کی سپورٹ کی ہے تو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر. میں نے آج تک کسی بندے کو اس کے سامنے فیکٹس اور فگرز کے اندر اس کو مات دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ایون کئی ایک چیزیں جو ایل این جی کا ایشو اٹھا تھا، اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے جو کچھ کیا اینڈ پہ وہی رزلٹ نکلا جو وہ شروع سے چیخ رہے تھے. تو انہوں نے ثابت کر دیا، گورنمنٹ نے بھی بعد میں مان لیا. ٹھیک ہے، باقی کسی کا ذاتی کریکٹر کیا ہے وہ ہمیں فواد چودھری صاحب کا بھی ذاتی کریکٹر پتہ ہے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کا بھی پتہ ہے. ذاتی کریکٹر کسی کا نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جی شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے. میرے بھائی ایک دن جیو کے ساتھ ریکارڈ ہے فواد چودھری صاحب کا، یہ میں ان کی چھپی بھی بات نہیں کر رہا. ان سے جب سہیل وڑائچ نے پوچھا آپ کس کو پڑھتے ہیں، آپ کا کون آئیڈیل ہے اس معاملے میں، تو انہوں نے کہا رسل جو ہے وہ میں اس کو آئیڈیل مانتا ہوں اپنے لیے. اور رسل جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز کا بھی باپ ہے. یعنی ان ماڈرن ایج کے اندر ایتھیسٹ کے 2 باپ ہیں جنہوں نے خدا کے خلاف کام کیا، خدا ڈینائل آف گاڈ کیا. رسل ہے بڑا بزرگ، اور اس کا تو یہ بچہ بچونگڑا، یہ تو شاہی کو نہیں، رچرڈ ڈاکنز. تو اب یہ میں اگر اس کی ویڈیو کی بات لوں اور میں جگہ جگہ کہوں کہ یہ تو ایتھیسٹ ہے اور یہ وہ ہے، سب کچھ ہے، نہیں، ضرورت نہیں ہے.
ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس نے شاید کسی اور بات کی وجہ سے یہ بات کر دی ہو، تعویل کریں گے، ورنہ میرے پاس تو بڑے موقع تھے کہ میں اس طرح کے کلپس بنا سکتا تھا۔ اس طرح ذاتی کریکٹر کے اوپر کسی کے حملہ نہ کریں۔ عمران خان صاحب کو جنہوں نے لانچ کیا نا وہ پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب ہیں جو میرے استاد رہے ہیں، حالانکہ وہ 2013 میں ہی عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے تھے، ان کی کچھ ذاتی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کی، میں وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے پی ٹی اے والوں کی طرف سے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں یار ذاتی عمل ہے وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ ہم کسی شخص کو جج کریں گے اس کی پالیسی سے، وہ کر رہا کیا ہے، باقی اس کا ذات کا معاملہ جو ہے وہ چھوڑیں گے اللہ کے اوپر۔ اس طریقے سے بعض نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے تو خیر یہ نہیں کام کرتے، پیپلز پارٹی والے وہ تو سیکولر ہیں، نون لیگ والے جو عمران خان صاحب کے کریکٹر کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ ان کی بیٹی ہے اور کورٹ میں مسئلہ حل ہے، ٹھیک ہے، جب ایک بندہ پرانی زندگی سے توبہ کر چکا ہے آپ کیوں اس کے اوپر اس کو اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، جذبات کی روح میں نہ بہ جائیں، جذبات کی روح میں تو میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، ہم آئین کے، قانون کے، عہد کے پابند ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی میں اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور اپوزیشن لیڈرز کو بھی سب کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ قانون کے دائرے کے اندر اندر رہ کے معاملات کو لے کے چلا کریں۔ اس وقت پوری قوم کو آپ لوگوں نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور سب سے بڑھ کے سپریم کورٹ جو ہے اس نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہے قوم کے اوپر۔ جلد از جلد جو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں بس، ٹھیک ہے، بس جب کوئی فیصلہ آ جائے اس کو اوبے کریں، نون لیگ کے حق میں آئے تب بھی اوبے کریں، اور پی ٹی آئی کے حق میں آئے تب بھی اوبے کریں، اور آگے چلیں، بجائے یہ کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف گستاخی کے فتوے، غدار وطن کے فتوے لگانا شروع کر دیں، فلاں فلاں کا پٹ ہوا ہے یہ کہنا شروع کر دیں، فلاں فلاں کا پٹ ہوا ہے یہ کہنا شروع کر دیں۔ یہ سارے ایک دوسرے کے پٹھو ہیں میرے بھائی، دنیاوی منفعت کی خاطر معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کریں، اور کوئی ایسی بات نہ کریں اختلاف رائے کی کہ کسی کی لائف کو ہم ونریبل کر دیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ کو صرف میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ذاتی مفادات کی خاطر لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ امن کی آشا کا جو پروگرام ہے، یہ سابق جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے چلایا تھا، ٹھیک ہے، احمد شجاع پاشا صاحب جو پی ٹی آئی کے سمجھ لیں کہ بزرگان دین میں سے، ایکس سروس مین میں سے، اور اس وقت جیو کو انہوں نے بلا کے کہا، اور شکر الحمدللہ پی ٹی اے والوں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا، اگر اسد عمر صاحب اس پروگرام میں شامل نہ ہوتے ضامن کے طور پر، اس وقت وہ میرا خیال ہے اینگرو کے اندر تھے، فوجی جو ہے ان کی فوجی فاؤنڈیشن کی، تو سی ای او تھے غالباً اس وقت وہ وہاں پہ، بہرحال یہ چھوڑ چکے تھے۔ تو فنڈ ریزنگ کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور باقاعدہ یہ ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی، اور چونکہ جیو بڑا چینل تھا اس لیے انہوں نے کہا آپ اس چینل سے لانچ کریں اس کو، انہوں نے بڑی عقل مندی کی اس وقت، یہ سب کچھ کیا۔ اچھا میرا کوئی جیو سے کوئی میرے بھائی لینا دینا نہیں ہے آج تک کبھی میں نے، ہاں اسٹوڈنٹ میرے موجود ہیں، اے آر وائی میں بھی ہیں، اقرار الحسن میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اے آر وائی کے اندر ہے، سما میں، دنیا میں کافی سارے میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، پروڈیوسر لیول سے لے کے اینکرز تک، میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ خیر اس وقت یہ ہو گیا، کل کو جب اس ٹکٹ میں دوسرا مزہ لینے کی باری آئی تو جیو کو بدنام کرنا شروع کر دیا، جی انڈیا سے انہوں نے فنڈنگ لی ہے اور امن کی آشا چلائی ہے، حالانکہ امن کی آشا کے سب سے بڑے حامی عمران خان صاحب ہیں، اور میں اس میں ساتھ ہوں، ان کی پہلی تقریر تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، میں تو کہتا ہوں تجارت بھی ہونی چاہیے، ہم دونوں نے لڑ کے کیا کرنا ہے میرے بھائی، 1.5-2 ارب کے قریب لوگ ہیں، وہ ان کی لائف تھریٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ ہوا، بعد میں یہ کہا جی جیو نے پیسے لیے، پھر اسد عمر صاحب کو بلا کے باقاعدہ پھر انہوں نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی پروگرام میں، اور اسد عمر صاحب نے مانا کہ جی امن کی آشا جو ہے وہ آئی ایس آئی نہیں چلوائی تھی، اور میں بھی اس میں موجود تھا۔ شکر الحمدللہ، اگر اسد عمر صاحب یہ تصدیق نہ کرتے تو یہ جیو کو ہمیشہ گالی پڑتی رہتی، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کے 0.001% لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی جو میں بتا رہا ہوں، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جائیں اسد عمر صاحب سے پوچھ لیں۔ تو میرے بھائی اتنا بڑا ظلم تو نہ کریں۔ اس طریقے سے اے آر وائی والے جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر ان کی عدالتوں میں جو آزاد عدالتیں ہیں کیس ہار چکے ہیں جیو کے خلاف اس حوالے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیو جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے،
میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈا کس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہوتی ہیں، ایک چینل دوسرے چینل کو نیچے کرنے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ سارے چینلز کو سنتا ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میں معاملات کو لے کے چلتا ہوں۔ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ کوئی کسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی چینل کو سپورٹ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جب عورتوں کے ابایا کی باری آئی تو شاہ زیب خانزادہ کے خلاف میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، میں نے کہا تھا کہ جتنی تمہاری لمبی زبان ہے نا اتنی میری بھی ہے، جائیں میری ویڈیو دیکھ لیں، کئی سال پہلے کی ریکارڈ ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں، جب بھی کوئی بات آئے گی ایسی جو قرآن و سنت کے حوالے سے یعنی غلط ہوگی تو وہ پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اور جیو کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کی اگر میں نے تعریف کی ہے تو اے آر وائی کے پروگرام اقرار الحسن کے اوپر تو میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور اس کی کتنی میں نے تعریف کی، ٹھیک ہے، آج نہیں کئی سال پہلے، کہ مجاہدین والا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں، بعض تھوڑے وہ پلانٹیڈ پروگرام بھی ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، جس طرح پرینکس وغیرہ بھی بعض پلانٹیڈ ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں بھی اپنی جگہ، پھر بھی بہرحال وہ، حالانکہ اس کی وجہ سے کئی دوسرے پروگراموں والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی یہ تو فراڈی آدمی، آپ نے اس کی تعریف کر دی، مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں میں ایک کی تعریف کروں۔ اب میں سما ٹی وی پہ گیا ہوں بلال کتب صاحب کے پروگرام میں، تو ادھر سے دوسرے چینل سے فون آنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو بلال کتب تو مزاروں پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا یار آہستہ آہستہ چینج آتی ہے، وہ چیزوں کو مانتے ہیں، الحمدللہ وقت کے ساتھ چینج ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے کسی چینل پہ آنا یا کسی کی تعریف کرنا قطعا نہیں۔ اچھا، ایکسپریس نیوز پہ ایک پروگرام لگتا ہے شبیر تو دیکھے گا، میں نے اس کی کئی دفعہ تعریف کی ہے کہ یار بہت زبردست ہے۔ اس طریقے سے سما ٹی وی پہ لگتا تھا قیدی نمبر، میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں، سما یا دنیا کے اوپر۔ تو اس طریقے سے سما کے اوپر ندیم ملک صاحب آتے ہیں، میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں ماشاء اللہ تعالی۔ تو ہر بندے سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن جب ان کی کوئی غلط چیز آتی ہے، کہانی آتی ہے، میں رد بھی کرتا ہوں۔ ایون مجھے فون پہ کئی بار کہہ بھی دیتے ہیں یار تم نے بات ٹھیک کی ہے، یہ جو بات ہے اس طریقے سے۔ میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اس میں نے طارق جمیل صاحب کو بائی نیم میں نے کرٹیسائز کیا، تو مجھے ایک دن طارق جمیل صاحب کا فون آ گیا، 8-10 مس بلنے آئی ہوئی، میں مصروف تھا، بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا خیر ہو، کہتے ہیں میں موٹر وے پہ ہوں تو میں نے تمہاری وہ ویڈیو دیکھی ہے، اب مجھے پتہ چل گیا، میں نے کہا لو جی ابھی غصہ نکالیں، کہتے نہیں بیٹا تم نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں، باقی قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ہے سختی ہے، جس طریقے سے میں بیان کرتا ہوں یہ قرآن کی دعوت اس طرح نہیں ہے نرمی کے ساتھ، لیکن کیا کروں، تمہیں پتہ ہے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، میں حکمت کے تحت ایسے کرتا ہوں۔ باقی جو تم اللہ کا تعارف کروا رہے ہو نا کہ اللہ کوئی بوڑھی نانی اماں نہیں ہے، اور قرآن کا پورا ٹاپک انذار ہے، آخرت کا ڈر ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تو بالکل بات ایسے ہی ہے، میرا بڑا حوصلہ بڑھا۔ تو اس طرح میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتاؤں کتنے لوگوں کے بارے میں جو پبلکلی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آ کے پھر وہ اپنے دل کے خود بات بتاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے یوں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے کوئی نیگیٹو کمنٹس نہ کیا کریں پاس، علمی اختلاف کیا کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ آ کے کریں، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے، کوئی بھی چیز ہوگی رجوع کریں گے، بجائے مجھے آ کے دلائل دینے کہ آپ کورٹس میں جائیں، وہاں جا کے ثابت کریں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہاں جا کے ثابت کریں، اچھی بات ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو کہتے ہیں چیزیں ثابت ہونی چاہیے تھی، پاناما کے اندر 450 بندوں کے نام تھے، وہ دولت پاکستان میں آنی چاہیے تھی، جو مراد سعید صاحب ہمیں کہتے تھے، لیکن افسوس ایک بندے پہ کیس چلا اور اس کی بھی دولت نہیں آپ لا سکے پاکستان واپس، اور الٹا ہمارے ججز نے کیا ثابت کرنا تھا، اینڈ پہ جا کے اقامے کے اوپر نکالا، تو اپنے فیصلے کی کمزوری تو خود ہی شو کر دی۔ اب یہ کہنا کہ وائٹ کالر جاب کا کوئی پروف نہیں ہوتا، میرے بھائی اگر پروف نہیں ہے نا تو دنیا میں جوڈیشری کا رول اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جو چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے نا اس کی پھر سزا آخرت پہ چھوڑیں گے یا مکافات عمل کے اوپر چھوڑیں گے۔ آپ کسی شخص کو اس طریقے سے بدنام پھر نہیں کر سکتے، ثبوت ہے تو لے کے جائیں اور اس کو حل کریں۔ اگر عمران خان صاحب یہ پیسہ نہیں لا سکے واپس تو مجھے بتائیں ہم اور کس لیڈر سے امید رکھیں جس نے یعنی الیکشن جیتے ہی اس کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ تو دل کی محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، میری کئی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں کئی علماء کے ساتھ، یعنی طارق جمیل صاحب سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، لیکن یقین مانیں کہ ان کی تقریروں میں جو کہانی ہے نا، سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ہوتی ہے، گالیاں کھانی پڑتی ہیں لوگوں کی کہ کس بندے کی آپ تعریف کر رہے ہو، لیکن
میں صرف نظر کرتا ہوں. پھر دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے خود کہا فضائل مال کے واقعات کے بارے میں وہ بولے, بنو امیہ کے خلاف بولنا شروع ہوئے, مولا علی کے بارے میں بات کی, تو فائدہ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی بعض اوقات چیزیں لگتی ہیں, اگر ہم کہیں پہ اختلاف رائے کرتے ہیں تو فلائنگ کس والے مسئلے میں میں نے ان کو فون کر کے بات کی, انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں تھا, آندہ میں نہیں کروں گا. دیکھیں اس واقعے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں گئے اور اس سے بڑے انہوں نے یعنی پبلک سے خطاب کیا, اور کسی کو انہوں نے فلائنگ کس نہیں دی. تو وہ دیکھیں وہ اپنی بات پہ قائم رہے. تو میں نے اب اس کی بجائے میں کہتا کہ یہ مطلب نعوذ باللہ نیگیٹو ورڈز کرتا ان کے بارے میں, جس طرح لوگوں کی لینگویج ہوتی ہے کہ جی یہ ہے یہ ہے, وہ میں الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا ویڈیو کے اندر پلیز قسم کے. اس کی بجائے میں ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی, ان کا بیٹا میں آدھا نہیں کروں گا, اور واقعی یہ ہوا, پھر انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے بڑے مجمع سے انہوں نے خطاب کیا, وہاں بھی لوگ اسی طرح چیخیں مار رہے ہیں, انہوں نے کوئی فلائنگ کس نہیں کی ہے. تو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. اس طرح عمران خان صاحب تک بھی ہم شروع سے چیزیں پہنچا رہے تھے کہ خدا کے لیے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں, آپ اپنی اصلاح کریں, معاملات بگڑتے جا رہے ہیں, معاملات کو کنٹرول کریں. اور اب بھی ہماری خواہش ہے کہ معاملات صحیح ہو جائیں انشاءاللہ, ملک صحیح ڈگر پہ چلے. تو جذباتی ایفلیشن تو اپنی جگہ, جذباتی ایفلیشن تو میری عمران خان صاحب سے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, لیکن میرے جذباتی ایفلیشن سے تو کچھ نہیں ہونا نا. میں فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق چلوں گا کہ فیکٹس یہ ہیں, یہ ہے, اس بات میں ہمیں اختلاف رائے ہے, وہ ہم کریں گے. تو خدا کے لیے اس چیز کی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہ کیا کریں. باقی کسی کے اس طرح کے کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ آپ کو پتہ ہے. میں نے اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کروڑوں کی پبلک, ان کے بابوں کے فالورز, اندھے فالورز, جو بابوں کی خاطر کسی کو ٹکا بوٹی کرنے کے لیے تیار ہے, جب میں نے ان سے اختلاف کیا ہے نا دلائل کی روشنی میں, تو عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, فضل الرحمان تشیعی کوئی نہیں. اس لیے مجھ سے یہ آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ میں نے کسی کا لحاظ کرنا ہے. رہ گیا پالیٹکس, تو پالیٹکس میں صرف انہی باتوں پہ بولتا ہوں جو ہماری نیشن کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایشوز بنے ہوئے ہوتے ہیں. ادروائز تو میں روزانہ 1 گھنٹہ آ کے تو ایک اپنا میں 8 سے 9 پروگرام کر رہا ہوتا, اور اللہ کے فضل سے میں ان اینکر سے زیادہ اچھا پروگرام کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے پاس سورسز زیادہ ہوتے ہیں, اور میں ان بائزڈ بھی ہوتا ہوں. میں کسی ایک خاص لائن پہ کام نہیں کر رہا ہوتا, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح ہوئی ہے, تو جس طرح میں قرآن و سنت سے بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ ثابت کرتا ہوں نا, اس طرح میں سب کے قول و فعل میں تضاد ثابت کر سکتا ہوں. اور پھر یہ جس طرح میں پھکیاں دیتا ہوں نا علماء کو, میں ان کو بھی پھکیاں دے سکتا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ بس اصلاح کا دروازہ کھلا رہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام بھی پیرلل میں شروع کر دوں, تو اگر مجھے ٹائم ملا تو میں کروں گا. فی الحال تو میں نے اپنی مصروفیات, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے میں لائیو آنا شروع ہو گیا ہوں, تو اب اس دن سے ڈر جائیں کہ میں اب یہ والے کام بھی شروع کر دوں. فی الحال آپ پاکستان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص, عالم اسلام کو بالعموم, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, کشمیر کے مسلمانوں کو, انڈیا کے, چائنا کے, فلسطین کے, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, جہاں کہیں بھی پاکستان میں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے سبب اے اللہ ان کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما. پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اور یہ اس وقت جو پاکستان ایک اسٹیگنیشن کنڈیشن میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے, سسپینڈڈ پوزیشن میں, اس سے جلد از جلد نکلے, اور اس شر میں سے جو یہ اس وقت سارا شر ہوا ہے اور اس طرح لڑائیاں ہونا شروع ہوئی ہیں, خیر نکالے اللہ تعالیٰ. ہماری تو دعائیں جو ہے وہ اسی حوالے سے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.